سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کروا دوں، اس کے بعد پھر مزید جو باتیں ہوں گی وہ کر لیں گے۔ میرا نام خرم شہزاد ہے اور چکوال شہر سے ہی میرا تعلق ہے، اور علم فاؤنڈیشن میں ایز اے فیلڈ آفیسر جو ہے وہ میں کام کرتا ہوں۔ فیلڈ آفیسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف اسکولوں میں جانا، علم فاؤنڈیشن نے جو ایک نصاب بنایا ہے اس نصاب کا تعارف کروانا، اور اس تعارف کے بعد جو اسکول یہ کتابیں لے لیتا ہے اس کے بعد پھر اس سلیبس کے حوالے سے ٹریننگ کروانا، اور ان میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس حوالے سے علم فاؤنڈیشن کا پہلے ایک تعارف جو ہے وہ ضروری رہے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ فاؤنڈیشن ہے کیا چیز۔ 2009 میں ایسا ہوا تھا کہ انڈس ہاسپٹل کے کچھ ٹرسٹیز ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسا نصاب بنانا چاہیے جو نصاب واقعتاً بچوں کی اخلاقی، ذہنی اور تربیتی نشو و نما جو ہے وہ کرتا ہو۔ ویسے پاکستان میں بھی پھر انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے وہ بہت زیادہ نصاب بنائے گئے ہیں، اور بہت زیادہ ٹیچرز ٹریننگ بھی ہوتی ہیں، اور ان ٹریننگ کے نتیجے میں بہت زیادہ ایک سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ لیکن لازمی بات ہے ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو بھی اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہی ہے جس کے ذریعے سے تم عمل کر کے ایک جنت کا حصول حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس لیے تمام لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کوئی ایک ایسا نصاب بنانا چاہیے جو واقعتاً بچوں کی ذہنی اور اخلاقی نشو و نما کے لیے معاون ثابت ہو۔ تو اس نصاب کو بنانے کے لیے پھر ہم نے کیا کیا، ایک انٹرنیشنل سطح پہ جتنے بھی تراجم، جتنے بھی نصابات مرتب کیے گئے تھے ان تمام کو پڑھنا شروع کیا۔ ان تمام کی جو ایک اسٹڈی ہوتی ہے اسے دیکھا، اس کا تجزیہ کیا۔ تجزیہ کرنے کے بعد پھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مکمل قرآن مجید کا ترجمہ پوری دنیا میں کہیں بھی طالب علموں کی سطح پہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے پھر اور بچوں کے موجودہ بچے جو ہیں ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نصاب جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس میں یہ 2009 سے لے کر 2017 تک یہ سارا کام چلتا رہا، اور اس کی ساری ترتیب وغیرہ ڈیزائن کی گئی۔ اور اسی دوران ہمارے جتنے بھی ماہرین تعلیم ہوتے ہیں، چاہے وہ ایئر فورس سے ریٹائر تھے، چاہے وہ ایئر فورس کے پروفیسر تھے، چاہے وہ علماء کرام تھے، چاہے وہ بہت بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ تھے، ان تمام لوگوں کو ہم نے آن بورڈ لیا، اور ان تمام سے ہم نے یہ گزارش کی کہ آپ اس نصاب کے حوالے سے جو بھی ایک تجربہ یا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں وہ کریں۔ انہوں نے وہ سارے تمام کے تمام تجربات شیئر کیے، اور ایک نصاب جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور 2017 میں ایک کمیٹی بنی تھی جسے کہتے ہیں اتحاد تنظیمات مدارس، اور وہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی کمیٹی تھی۔ اس کے اندر اس ترجمے کو رکھا گیا، اور ترجمے کو رکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب اس کو متفقہ کس طرح سے بنایا جائے۔ تو 2017 سے لے کر 2020 تک یہ سارا کام چلا، اور اس کو باقاعدہ طور پر ایک متفقہ اور منظور شدہ نصاب کی اہمیت، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک متفقہ ترجمے کی جو ایک اہمیت ہوتی ہے اس حوالے سے دیکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حکومت نے یہ جاری کر دیا کہ اب سرکاری سطح پہ جو بھی ترجمہ لکھا جائے گا، چاہے وہ اسلامیات کی کتاب میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ایسے ڈاکومنٹ میں جو سرکاری ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر علم فاؤنڈیشن کا ہی ترجمہ لکھا جائے گا۔ تو یہ تھی ایک وہ کوشش، یوں سمجھ لیں ایک بریف ہسٹری میں نے بتائی ہے، کیونکہ اتنی تفصیل نہیں بتائی، کیونکہ لازمی بات ہے بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، تو اگر زیادہ لمبی بات ہو جائے گی تو ابھی سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اونگ آنا شروع ہوگی، اس لیے یہاں پر آ کے میں آپ اس بات کو اسکپ کر دیتا ہوں کہ اس نصاب کو ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اور اب الحمدللہ حکومت کی سرپرستی بھی، پنجاب گورنمنٹ کی سرپرستی بھی، اور پھر نیچے لیول پہ آ کے تمام علماء کرام کی سرپرستی بھی اسے حاصل ہے۔
اب بات کرتے ہیں ان مشکلات کے حوالے سے کہ جو ہمیں اس ترجمے کو پڑھنے میں آ رہی ہیں۔ لازمی بات ہے قرآن مجید ایک ایسا نصاب ہے جس کے اندر جس کو بلکہ پڑھانے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور یہ میں بچوں سے ہی پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے مہینے میں تشریف لائے تھے؟ ربیع الاول۔ اور ربیع الاول شروع ہو گئے؟ جی شاباش، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ربیع الاول میں ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں انما بعثت معلما، کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور دین کے احکامات کی کس طرح چلنا ہے، کس طرح ان کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، ان سب کا طریقہ سکھایا۔ بالکل۔ اور کوئی آپ میں سے حافظ کون ہے؟ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 تلاوت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ هو الذی بعث، کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا، فی الامیین، امیین میں رسول، منہم یتلو علیہم آیاتہ، انہی میں سے بھیجا تھا۔ اور اس رسول کا کام کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کیا ہے وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں، کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے لوگوں کے سامنے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی دانائی کی باتیں سکھایا کرتے تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، اور انہوں نے ہمیں صرف ایک چیز سکھائی، وہ ہے قرآن مجید۔ اسی قرآن کے اندر ایمان کی باتیں بھی ہیں، اسی قرآن کے اندر تزکیے کی باتیں بھی ہیں، اسی قرآن کے اندر نیک عمل کی باتیں بھی ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دانائی کی باتیں ہمیں سکھائی ہیں کہ کون سی آیت پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ اور گورنمنٹ نے جو یہ نصاب منظور کیا ہے اس میں بھی جو ایک شکیں لکھی ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس میں بھی یہی بتایا کہ جو ہمارا ایک اسلامی نصاب ہے اس کو پڑھنے کے قابل ہمارے بچے ہو جائیں، اور دوسرا کیا ہے کہ عملی زندگی میں بھی وہ اس قابل ہو جائیں کہ یہ نصاب پہ عمل کر کر وہ ایک بہترین اور اچھے انسان بن سکے۔ تو اس لیے یہ نصاب پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے اچھے نمبر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازمی بات ہے، ہم نے اب اچھے نمبر لیں گے تو آگے اچھی پوزیشن بنے گی، اور اچھی پوزیشن بنے گی تو ہمارے لیے آگے روزگار کے مواقع آسان ہوں گے۔ یہ ایک حتمی بات ہے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے اخلاقی لحاظ سے۔ اب لازمی بات ہے انجینئر بہت زیادہ ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن اچھا انسان وہی، یا اچھا انجینئر وہی ہوگا جو انسانیت کے بارے میں سوچے گا۔ وہ جو ایک میٹیریل ہوتا ہے جو بلڈنگ بنانے کے لیے، پل بنانے کے لیے، بند بنانے کے لیے یا ڈیم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ خراب نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ وہ کرپشن نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ قرآن مجید میں کرپشن کرنے والوں اور ملاوٹ کرنے والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ دوائی اچھی دے گا، وہ خواہ مخواہ کی الجھنوں میں، خواہ مخواہ کے ٹیسٹوں میں جو ہے بچے کو نہیں الجھائے گا۔ کیوں نہیں الجھائے گا؟ کیوں؟
کیونکہ جب اس نے قرآن مجید میں یہ پڑھا ہوگا کہ ایک انسانیت کی جان بچانا ایسا ہی ہے جیسے کہ تمام انسانوں کی جان بچانا، تو پھر وہ اس اپنے پیشن کو اور اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے چلائے گا بھی اور انسانیت کی مدد بھی کرنے والا بن جائے گا۔ آج جو ہمارے خاص طور پہ پاکستان کے حالات، باہر دنیا کے حالات جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی خراب ہیں کہ ہم نے سکلز تو بہت زیادہ حاصل کر لی ہیں اور بہت زیادہ گولڈ میڈل بھی حاصل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح گینیز بک ریکارڈ میں جو ہے وہ ہمارا نام بھی آ جاتا ہے، اور بہت سے پاکستانیوں کا الحمدللہ آ بھی گیا ہے۔ دنیا میں ایک شہرت تو ہماری بن جاتی ہے، لیکن اخلاقیات کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ کرپشن پھر بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے حل کے لیے یہ ایک نصاب مرتب کیا گیا ہے۔ تو اس نصاب کی اہمیت بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ نصاب کیوں ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اب میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، اور آپ فی الحال ابھی بچوں میں سے اگر کوئی مشکلات ہیں سلیبس پڑھنے میں، ایکسرسائز میں، ترجمے کے حوالے سے،